ایک کوا اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ جب کھانا لینے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا، اب تم یہاں سے کہیں نہ جانا جب تک ہم کھانا لے کے واپس نہیں آ جاتے، اور تم یہیں ہی رہنا۔ اس کی بیوی بولی، جو آپ کے پاپا نے آپ کو سمجھایا ہے اس پر عمل کرنا۔ جب ہم چلے جائیں گے تو گھر پر ہی آرام کرنا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ وہ دونوں کوا اور کوی کھانا لینے کے لیے چلے گئے۔ جب ننھے کوے کے ماں باپ چلے گئے تو ننھے کوا میں کیوں نہ سیر کر لوں؟ مما پاپا کے آنے سے پہلے میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ ننھا کوا اڑتا ہوا جھاڑیوں پر بیٹھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ نیچے تاریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان تاروں میں پھنس گیا۔ ادھر جب مما پاپا گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ننھا کوا گھر پہ نہیں ہے۔ کوا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو، اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہم اس کو کتنا سمجھا کر گئے تھے کہ گھر پر ہی رہنا۔ جب وہ ننھے کوے کو ڈھونڈ رہے تھے تو ننھا کوا جھاڑیوں میں پھنسا دیکھ کر ماں باپ دونوں اسے نکالنے لگے۔ میرے بیٹے، تم نے ہماری کیوں نہیں سنی؟ ہم نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ ایسے نہیں آؤ، تم نے میری بات کو نہیں سنا۔ پاپا کوے نے کہا، تم نے ہماری بات نہ مان کر کتنی مصیبت میں پھنسے اور ہمیں بھی مشکل میں ڈالا۔ کتنی دفعہ کہا ہے، ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ایک ننھا خرگوش صبح صبح ندی کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھل کود کر رہا تھا کہ اچانک ایک طرف اس کی نظر پڑی تو ایک خوفناک کتا اس کو نظر آیا۔ تو سب دوست بھاگنے لگے تو ننھا خرگوش اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا۔ ننھے خرگوش کو کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ بھاگ نکلا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو کتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پاس آیا۔ وہ بڑا درخت برگد کا درخت تھا۔ اس نے جب خرگوش کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے تو اس نے اپنی شفقت بھری آواز سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر کا راستہ بتاتا ہوں۔ اس طرح ننھے خرگوش کی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اپنے گھر سے دور نکل آیا ہوں۔ برگد کے درخت نے کہا کہ یہ تم ندی کے ساتھ ساتھ چلتے جانا، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ ننھے خرگوش نے برگد کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا چل پڑا۔ ننھا خرگوش ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ وہاں پہ شرارتی جنگلی بلیاں نظر آئیں۔ تو ننھے خرگوش کی ہم عمر ایک بلی نے کہا کہ آؤ خرگوش، ہمارے ساتھ کھیلو، لیکن خرگوش نے ان کو انکار کر دیا۔ ایک چھوٹی بلی نے کہا کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے، اس راہ پر خوفناک کتوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، آؤ میں تمہیں آسان اور قریبی راستے سے بتاتی ہوں۔ بلی نے شرارت سے دوسری بلیوں کو دیکھتے ہوئے خرگوش سے کہا، اگر تم ان جھاڑیوں کے درمیان چلے جاؤ گے تو چند لمحوں میں ندی کنارے پہنچ جاؤ گے۔ بیچارہ خرگوش بلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جانب نکل گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس جانب سانپوں کی بستی تھی۔ دوسری طرف شرارتی بلی اور اس کے دوست اپنی شرارت پر بہت خوش ہوئے، لیکن بری سمجھدار بلی اس حرکت سے ناخوش تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، بیچارے خرگوش کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے تم نے اسے خطرناک راستے پر ڈال دیا۔
وہ सांपों का रास्ता है और इसकी अम्मी अब्बू तमाम उम्र इसे ढूंढते रहेंगे। याद रखो भटके हुए की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। ये सुनकर तमाम शरारतें समझाते हुए कहने लगी, देखो बेचारे खरगोश को मुसीबत में देखकर इसकी मदद करने की बजाय तुमने इसे खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। वो सांपों का रास्ता है और इसकी अम्मी अब्बू तमाम उम्र इसे ढूंढते रहेंगे। याद रखो भटके हुए की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। ये सुनकर तमाम शरारती बिल्लियों के सर शर्म से झुक गए और उन्हें अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। बाकी बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी नन्हे खरगोश की मदद के लिए चल पड़ी। ज़रा दूर नन्हा खरगोश सहमा हुआ खड़ा था कि बिल्लियों ने आकर उनसे माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल की जानिब लेके जाएंगे और तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे। तो एक बिल्ली खरगोश को लेकर उसके घर की तरफ लेकर रवाना हो गई और खरगोश बहुत खुश था। उधर खरगोश के माँ बाप और तमाम दोस्त बहुत परेशानी में उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने खरगोश को बिल्ली के साथ आते हुए देखा तो खुश हो गए और तमाम माजरा सुनकर उन्होंने प्यारी बिल्ली का शुक्रिया अदा किया और बिल्ली भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि भटके हुए को रास्ता दिखाना बहुत बड़ी नेकी है।